یہ اعلان ہے کہ حق بات کرتا ہوں، حق نواز کا بیٹا ہوں، چھلنی دھوم میں بادل بن کر بات کرتا ہوں، حق نواز کا بیٹا ہوں، حق کی بات کرتا ہوں۔ جس عنوان پر گولی چل جانے کا خدشہ ہو، میں اس عنوان پر گھنٹوں مسلسل بات کرتا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت، شہزادہ اہل سنت، ابن امیر عظیمت، حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا محمد مسرور نواز جھنگوی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، حضرت علامہ مولانا محمد مسرور نواز جھنگوی صاحب۔ جھنگوی تیرا نام سے کوئی آدمی نعرہ نہ لگے، نعرہ اسٹیج سے لگے گا، میں دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، گرج کر نعرہ تکبیر، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ حامدن للہ تعالی جھنگوی تیرا اقبلن وثانیہ جھنگوی تیرا ولیان السلام میری آواز، میری آواز، میری آواز، میری آواز۔ حامدن للہ تعالی اقبلن وثانیہ ولیان السلام الیہ ثانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ وسلیہ محمد وآلہ وسلیہ فی حلقت الصلوات بجلجہ ومسلیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ کر کے تجھے میں یاد علی، رکھتا ہوں دلشاد علی، خلد کی جو سردار بنی، تیری ہے اولاد علی۔ حق تیرا کردار عمل، سچ تیرا ارشاد علی، دشمن تیرے مردہ باد، تو ہے زندہ باد۔ اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت میں، کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا اور علی کا ہے۔ آج ایک دفعہ پھر بڑے طویل عرصے کے بعد آپ کی سرزمین کو کنٹا کر، درمیان میں کئی دفعہ آیا آپ کے مختلف پروگرامات میں، لیکن آپ کے اس عیدگاہ کے سالانہ گلستان نبوت کانفرنس میں ایک طویل عرصے کے بعد حاضری ہے۔ خالق کائنات سے دعا گو کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ 2-4 دن پہلے میں یہاں آپ کے آیا، ایک پروگرام تھا، اور اس پروگرام کے بعد یہاں کی انتظامیہ نے، جو ضلعی انتظامیہ ہے، اس نے زیادتی کی ہمارے افراد کے ساتھ، اور بلا وجہ بغیر کسی ان کے قصور کے، اگر مجمع میں سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار نہ خطیب ہوتا ہے اور نہ اس کا ذمہ دار انتظامیہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اشتہار دے کر بلایا ہوا ہے، کارڈ دے کر تو نہیں آیا۔ آپ کارڈ پر آئیں، اشتہار پر آئیں، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، اس میں چونکہ پابندی تو ہوتی نہیں،
हम तो कहते हैं सब आए, हर मसलक हर फिरके का शख्स आए, हमें सुने, हमारे मौक़िफ़ को सुने, हमारी बात को सुने। और अगर मैं पहले यहाँ जो सिक्योरिटी के हज़रात थे उनसे मैंने कहा कि भाई अगर हमारी गुफ्तगू आपको हमारे अंदाज से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैंने जल्द से ज्यादा भी आख्या है भाई हिसाब तो साना इंतजामिया ला रखना, तो फिर इंतजामिया सानू लिख के दे दी करे असां कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो सानू तो जेड़ा वाला होता है तो कोई करना। मैं 2 साल का था जब यतीम हुआ था, और 4 साल का था जब पहली मर्तबा तकरीर की थी। और पहली तकरीर पर ये बताने का ये मकसद नहीं है कि कोई बहुत कारीगर आदमी हो, ये बताने का मकसद नहीं है, क्योंकि यहाँ माहौल ऐसा बना। तो 4 साल का था जब पहली तकरीर की, और उस पहली तकरीर पर पहली पोजीशन हासिल की, और उस तकरीर का उन्वान था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, क्यों? इसलिए कि ये मुल्क हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, इस्लामी रियासत है, हम आज़ाद हैं। इसका कानून कहता है कि आप जहाँ जाना चाहें आप उसके लिए भी आज़ाद हैं, जो बोलना चाहें उसके लिए भी आज़ाद हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे मुल्क का लॉ है, कानून है, और उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, और आज मैंने अपनी असल गुफ्तगू से पहले बात इसलिए शुरू कर ली है ये, क्योंकि ये तकरीर के दौरान में की थी तो मोड़ ना दी बर्दाश्त बार, क्योंकि उनको पता नहीं है तकरीर होती कैसे। अब तो हम तकरीरें करते ही नहीं, यकीन माने आप तकरीरें नहीं होती। और कई दफा स्टेज पर खड़े होते हैं तो शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों बता रहा हूँ, शायद दोबारा आपके यहाँ थोड़े मौलवी साहब का इरादा नहीं लगता, लेकिन चले देखे जो भी है। तो बात यह कि कई दफा शर्मिंदगी होती है कि हम जो कर रहे हैं आया ये वही है जो हमें सिखाया गया था, लेकिन आपके हालात और जो आपके ऊपर हैं उनके हालात अब वो नहीं रहे, वो कैफियत नहीं रही, वो जुर्रत ईमानी नहीं रही। तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा यहाँ की इंतजामिया को कि जनाब आपने तकरीर होती भी नहीं देखी, तकरीर होती भी नहीं देखी। तकरीर तो एक ऐसा फन है जो अल्लाह की तरफ से अता है, और हमारे घराने पर अल्लाह का खास करम है कि हम तकरीर करें तो आग लगा दें। लेकिन ऐसा अगर नहीं करते और आपके साथ मोहब्बत और प्यार की फिजा कायम है तो उसको आप कायम रहने दीजिए, आप उसको क्यों खराब करें? आप अगर इस तरह बार बार तंग करेंगे तो बिलाखिर तो मजबूर हो जाता है इंसान, ऐसा ही है ना। और फिर हम उनमें से नहीं है कि जिनको आप कहेंगे कि दबाएंगे तो ये दब जाएंगे, हम दबेंगे नहीं। हमसे तो प्यार से कहेंगे तो जो दिल चाहे करवा लें, सख्ती से कहेंगे तो हम वही करेंगे जो हम करते हैं, ऐसे ही है। क्योंकि हमने सीखा है उनसे, जिन्होंने हक बयानी की तो फिर वो पीछे नहीं हटे, कोई जुल्म कीता ही नहीं, फिर वो डट गए, और डटे भी ऐसे डटे कि ये आम हुकूमत नहीं थी, ये तो हुकूमत ही कुछ नहीं है। आप कह दीजिए ये इक़्तिदार आर्जी है, 3-4 साल के लिए आता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर नए चेहरे आ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये रेत की दीवार रहेगी कब तक, हमने फिरौन और शद्दाद को मिटते देखा, देखेंगे तेरी सरकार रहेगी कब तक। ये तो आपसी भक्ति है, लम्हा भर के लिए 5 साल 3 साल 4 साल, कोई इतना लंबा अरसा नहीं है चलती। वो हुकूमतें जो 2000 साल से कायम, वो हुकूमतें जो 800 साल कायम रही, वो हुकूमतें जिनका सिक्का पूरे अरब पर चलता था, आज आपको डाकू पकड़ने के लिए पुलिस की जरूरत है, दीगर अवामिल को इस्तेमाल करने के लिए महकमों की जरूरत है। और डाकू ऐसे नहीं है कि आप कह दें तो आपकी बात मान जाएंगे कि तुम डाका ना मारो तो वो कहेंगे हम नहीं मारेंगे। लेकिन वो हुकूमत ऐसी थी कि अगर वो कहते थे कि डाका नहीं मारा जाएगा
تو ان 4 ماہ کے اندر جن میں عکاظ کا بازار مکہ کی سرزمین پر قائم ہوتا تھا، ان 4 ماہ میں کوئی ڈاکہ زنی نہیں ہوتی تھی، کسی کو لوٹا نہیں جاتا تھا۔ ان حالات کے اندر جب ان رؤساء، سرداروں، جگیرداروں اور وڈیروں کا اثر و رسوخ اتنا ہے کہ اگر وہ الفاظ منہ سے نکالتی تو وہ عرب کا قانون بن جاتا ہے، تو اس زمانے کے اندر میں آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو عنوان دیتے ہوئے، اور یہ عنوان میں امید رکھوں گا کہ آپ حسب سابق یاد رکھیں گے، اور جو لکھنے والے وہ میری اس گفتگو کا عنوان لکھیں گے اور لکھ کر آگے تک پہنچائیں گے کہ یہ عنوان کیا ہے، کس عنوان کے تحت آج کے اس پروگرام میں گلستان نبوت کے کس پھول پر گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ کون سی ایسی عظیم شخصیت ہے جس شخصیت نے مجھے اور آپ کو جرت، مجھے اور آپ کو استقامت، مجھے اور آپ کو بہادری، مجھے اور آپ کو دلیری، مجھے اور آپ کو کفر اور باطل کے سامنے ڈٹ جانا، مجھے اور آپ کو اپنے حقوق کی جنگ کے لیے آخری حد تک جانے کا درس دیا ہے کہ وہ عظیم شخصیت کہ رؤسائے قریش ہیں، بڑے بڑے سردار، جگیردار اور وڈیرے، جن کا عرب پر نظام چلتا ہے، جو بیت اللہ کے اندر بت کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ اس بت کو پوجا جائے گا، اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں بلکہ اس بت کی عبادت کی جائے گی، وہ رؤساء موجود ہیں، رسالت بنا اعلان کرتے ہیں، پیغمبری آواز لگاتی ہے، پیغمبری اپنا مشن بیان کرتی ہے، پیغمبری اپنے موقف کا اعلان کرتی ہے، اور اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور رسالت بنا کے اس اعلان کے بعد پھر آپ کی طرف آپ کے رفقا آتے ہیں، باسعادت روحیں آتی ہیں، وہ افراد آتے ہیں جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، وہ افراد آتے ہیں جنہیں پہلا مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ عظیم شخصیت جس کی ذات پر آج میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں، اور عنوان یہ ہے، اس عنوان کو میں خطبہ علی المرتضیٰ کہوں گا۔ آج کی گفتگو کا عنوان خطبہ علی المرتضیٰ ہے، اس عرب کے کفار کے سامنے، بڑے بڑے رؤساء کے سامنے 11 سالہ معصوم بچہ نہ ڈرتا ہے، نہ جھجکتا ہے، نہ کانپتا ہے، نہ پستلی اختیار کرتا ہے، رؤساء موجود ہیں، عرب کے سردار موجود ہیں، 200 سالہ حکمرانی کے قبائل موجود ہیں، بڑے بڑے جگیردار ہیں، بڑے بڑے دولت مند ہیں، بڑے بڑے اقتدار والے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر علی المرتضیٰ رسالت بنا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، اگرچہ میں کم سن ہوں، اگرچہ مجھے آشوب چشم کی بیماری ہے، اگرچہ میرے بازو کمزور ہیں، اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور قیامت تک کھڑا رہوں گا۔ وہ رسالت پناہ پر ایمان لے کر آئے اور پھر ہاتھ بلند کر کے کہا کہ اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، یہ رؤساء آپ کی مدد کریں نہ کریں، علی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، علی آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ پھر وہ 11 سالہ کم سن بچہ جب بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتے ہوتے خندق کا میدان آتا ہے، خندق کے میدان میں پھر وہ میدان میں نکلتا ہے، عمر بن عبدہ سامنے آیا، سامنے آ کر اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے جو دلیر ہو، کوئی ہے جو بہادر ہو، کوئی ہے جو مجھ سے لڑے گا۔ عمر بن عبدہ وہ ہے جو 1000 شخص کے مقابلے میں اکیلا کھڑا ہو سکتا تھا، وہ نکل کر اعلان کرتا ہے کوئی آئے جو سامنے آنا چاہتا ہے، کہ کوئی ہے ایسا جسے ماں نے دلیر پیدا کیے، کوئی ہے ایسا جسے ماں نے جرت مند پیدا کیے، کوئی ہے ایسا جو ماں کا بہادر بیٹے، کوئی ہے ایسا جسے ماں حیدر کہتی ہو، کوئی ہے ایسا جسے ماں شیر کہتی ہو، تو وہ نکلے باہر آئے، علی المرتضیٰ سوار ہوتی، گھوڑے پر سوار ہو کر سامنے آتی، رسالت بنا منع کرتی، کہتی نہیں علی ٹھہر جائیے، ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھر آواز لگاتے، حضرت علی پھر نکلنے لگتی، رسالت بنا پھر منع کرتی، پھر
ना। फिर वो वक्त आया जब रिसालत बना अली मुर्तजा के हाथ। इस ऐलान के बाद कि आप खैबर में मौजूद हैं, खैबर फतह नहीं हो रहा, खैबर फतह नहीं हो रहा। आप ऐलान करते हैं कि कल झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी है, उसके हाथ में झंडा दिया जाएगा। जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है, उसके हाथ में झंडा दिया जाएगा। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का प्यारा है, उसके हाथ में अलम पकड़ाया जाएगा। जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल जिससे मोहब्बत करते हैं, और फिर अली मुर्तजा को बुलाया जाता है। आपकी आंखों की बीमारी उसी तरह है। रिसालत बना अपना लुआब लगाते हैं, बिनाई वो जो बीमारी थी खत्म हो गई, आपको शिफा मिलती है। फिर आपके हाथ में झंडा दिया जाता है। फिर अली मुर्तजा को जुल्फकार दी जाती है और जुल्फकार देकर कहा जाता है कि आज खैबर फतह होगा। अली मुर्तजा आते हैं, फिर नारा बुलंद करते हैं, नारे तकबीर लगाकर फिर वो खैबर का दरवाजा उखाड़ते हैं। फिर मरहब सामने आता है जो खैबर का बड़ा दिलेर है, मरहब सामने आता है जो खैबर का बड़ा बहादुर है, मरहब सामने आता है जिसे बड़ा जरूरतमंद समझा जाता है। वो अली मुर्तजा से जंग करते, अली मुर्तजा उसे मारते मारते खाक चढ़ा देते। फिर बिलाखिर उस तकलीफ के अंदर वो अली मुर्तजा के चेहरे अक़दस पर अपना लुआब फेंकते। जवाब में अली मुर्तजा पीछे हट जाती, तलवार का वार नहीं करते। बहादुर है ना, रब के लिए लड़ रहा है, जात के लिए लड़ नहीं रहा था। पीछे हटती, वो फिर कहते कि आप पीछे क्यों हटे? कहा तुझे फिर दीन की दावत दूंगा, नहीं मानेगा, फिर तेरा सरतन से जुदा करूंगा। क्योंकि अली अल्लाह के लिए लड़ते हैं, अपनी जात के लिए नहीं लड़ते। रसूलुल्लाह के हुक्म से लड़ते, अपनी जात के लिए नहीं लड़ते, रसूलुल्लाह के हुक्म से। अली मुर्तजा ने फिर दोबारा उसे दावत दी है। दावत देने के बाद फिर उसका सरतन से जुदा किए, फिर उसकी सोने की जिंदा को इस्लाम के लिए वक्फ किए और ये बताए कि अली ने ये जंग अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए लड़ी थी, ना कि अपनी जात के लिए लड़ी थी। नारे तकबीर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, चमन चमन गली गली, नारे तकबीर। नारा लाना तो मुड़गरज के लामी का नारा, नगर नगर गली गली। नारा जब लगाता था तो खैबर तोड़ देता था। नारा लगाना तो वैसा लगाओ जैसा अली मुर्तजा ने लगाया कि जो नारा जब लगाता था तो खैबर तोड़ देता था। नारा तो फिर वैसा हो जैसा अली ने अल्लाह अकबर का लगाया ना, वैसा लगाना। दाएं हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नगर गली गली, अली 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 बोलेगा नगर नगर गली गली, अली 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 चमन गली गली, अली 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 चमन गली गली, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। जो लिख रहे हैं, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ क्या अगर तकरीर आगे बढ़ाई जाए तो आग नहीं लग सकती? होनी चाहिए, लग सकती है, लगवाई नहीं जा सकती। अगर हम पुरअमन हैं तो हमें पुरअमन क्यों नहीं रहने देते हो? क्यों शिद्दत की तरफ मजबूर करते हो? क्यों हालात ऐसे पैदा करते हो? क्यों हमारे अफराद को तंग करते हो? अगर तुम तंग करते रहोगे तो फिर याद रखिए हम भी बात नहीं आएंगे, हमें भी तंग करना आता है। ये कोई नई सरजमीन नहीं है, पाकिस्तान का खित्ता है, पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर आप इस खित्ते में तंग करना शुरू करेंगे तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है, इलाका गैर है, यहाँ हुकूमत किसी और की है, ये पीटीआई की है। अगर कोई शख्स कहता है कि उसकी जाती हुकूमत है तो वो हुकूमत हम तोड़ देंगे, बेशक तोड़ देंगे इंशाअल्लाह। बड़ी बात नहीं है, अल्लाहु अकबर। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम समझते हो तुम नाकाबिले शिकस्त हो तो आने वाला इलेक्शन तुझे बता देगा तेरा नाकाबिले शिकस्त हो ना तोड़ दिया जाएगा। हाय हाय तवज्जो है आपकी, तवज्जो कीजिए मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। तो नारा जब लगाता था
تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ وہ علی المرتضیٰ اور رسالت پناہ کا حکم ہے، پروردگار عالم نے حکم فرمایا ہے، آسمان سے اتارا ہے، کتاب اللہ کا حصہ بنایا ہے، کتاب اللہ کا حصہ بنا کر حکم کیا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اس امت سے کہہ دیجئے، ماننے والوں سے کہہ دیجئے، اس مخلوق خدا سے کہہ دیجئے کہ رب کہہ رہا ہے اپنی امت سے کہیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تم سے کوئی اجر دین کی ساری محنت پر طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میرے آل بیت کی محبت، مگر میرے آل بیت کی رب نے کتاب اللہ کا حصہ بنا کر کہا ہے مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے، مجھے اور آپ کو درس دیا ہے، مجھے اور آپ کو حکم کیا ہے کہ آپ نے آل بیت سے محبت کرنی ہے، آپ نے نبوت کے گھرانے سے محبت کرنی ہے، آپ نے حسن و حسین سے محبت کرنی ہے، آپ نے سیدہ فاطمہ سے محبت کرنی ہے، آپ نے حضرت علی سے محبت کرنی ہے، آپ نے حضرت امی عائشہ سے محبت کرنی ہے، دیگر آپ کی ازواج سے محبت کرنی ہے، اور اس محبت کا درس دیتے دیتے یہی پیغام تو تھا نا، گنبد خضرا سے تجھے جوڑنا ہی تو تھا، گنبد خضرا سے تعلق ہی تو تھا، جو حق نواز چیختا رہا، حق نواز چلاتا رہا، وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہی تو تھی کہ سیدہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، طیبہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، منسا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مطہرہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی طہارت کو رب قرآن میں بیان فرماتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کے لیے رب آیت کثیر اتارتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کے لیے رب سورہ نور اتارتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی عظمت کے لیے رب کہتے ہیں اس سے محبت کرنا تیرے ایمان کے حصے، جس کے لیے فرشتے دست بدستہ سلام لے کر اترتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کے بستر پر جبریل قرآن لے کر اترتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس سے دین کا انتہائی حصہ ملے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ سیدہ کی بات کر رہا ہوں، طیبہ کی بات کر رہا ہوں، اس ماں کی بات کر رہا ہوں جو مومنوں کی ماں ہے، اس ماں کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے رب کہتے ہیں کہ تمہاری ماں ہے، اس ماں کی بات کر رہا ہوں جس کا نکاح محمد رسول اللہ سے رب خود پڑھواتے۔ میں سیدہ طیبہ طاہرہ منسا امی عائشہ صدیقہ کی بات کر رہا ہوں۔ شان امی عائشہ صدیقہ، امی عائشہ کے حلالی بیٹے بولیں گے، شان امی عائشہ صدیقہ فی جنت عالیہ، عائشہ عائشہ فی جنت عالیہ، فی عیشت راضیہ، فی جنت عالیہ، نعرہ تکبیر۔ تو اس ایمان کے ساتھ نکلے تھے کہ حضور نے کہا ابو بکر فی الجنہ، ہم ایمان لائے ہیں، حضور نے فرمایا عمر فی الجنہ، ہم ایمان لائے ہیں، حضور نے فرمایا عثمان فی الجنہ، ہم ایمان لائے ہیں، حضور نے فرمایا علی فی الجنہ، ہم ایمان لائے ہیں، آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم ایمان لائے ہیں، آپ نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، ہم ایمان لائے ہیں، اور پھر رسالت بنا حجرہ عائشہ میں جسے رب نے جنت بنائے، حجرہ عائشہ کو جسے رب نے اعزاز بخشے، حجرہ عائشہ کو جسے محمد رسول اللہ کی آخری آرام دہ ہونے کا شرف حاصل ہے، حجرہ عائشہ جہاں قیامت تک لوگ جاتے رہیں گے اور جا کر سلام بھیجتے رہیں گے، بھیجتے رہیں گے، بھیجتے رہیں گے، اور نہ صرف آپ کی ذات پر بھیجیں گے بلکہ آگے بھی سلام بھیجیں گے، یہ بھی کہیں گے اے امیر المومنین السلام علیکم، اے وصی رسول اللہ السلام علیکم، اے خلیفہ بلا فصل السلام علیکم، وہ سلام وہاں جا کر قیامت کے دن تک بھیجتے رہیں گے۔ رب نے اس کے حجرے کو جنت بنا چھوڑے اور رسالت بنا اس کا جبایا ہوا سواق کر کے ارشاد فرما دیں کہ لَإِنِّي رَأَيْتُ عَائِشَةَ فِي الْجَنَّةِ، مجھ پر موت آسان ہو گئی، میں نے دیکھ لیا عائشہ کو جنت میں۔ نعرہ تکبیر۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کے نور عین، مصطفیٰ کے نور عین، ذکر ہے مصطفیٰ کے نور عین، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کے نور عین، نگر نگر گلی گلی، شان امی عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر۔ وہ جو ہے آپ نے بھی ایسے
خیر وقت ختم ہو گیا، یار زندہ صحبت باقی. چونکہ نماز مغرب بھی آپ نے پڑھنی ہے اور عصر بھی پڑھنی ہے. رب کے حکم سے بڑا کوئی حکم نہیں. رب کے حکم سے بڑا کوئی اور حکم نہیں ہے. رب کا حکم آ گیا تو پھر میں اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں، کسی شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب